اس کی بند فرمانی ہے اور آواز آپ نے کھول کے کرنی ہے. سادی آواز کریں, آواز کھولیں, کیونکہ میری ذرا آواز کم ہے تو آپ آواز کھولیں. ٹھیک ہے نہیں سارے؟ اللہ نعرے سے آپ نے مریض کرنا ہے, 2-3 باتیں کرنی ہیں بس. اللہ مجھے بھی اخلاص عطا کرے, آپ کو بھی اخلاص عطا کرے. ٹھیک ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث مع أممي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ما شاء الله. ایک بار پڑھا ہے, ایک بار مزید پڑھیں گے. اب تک تو نہیں گئے؟ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے؟ بھوک تو نہیں لگی؟ چلیں ایک بار پڑھا ہے, اب ایک بار پڑھنا ہے. لیکن جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گونگڑوں تو مٹی نہیں جاڑنی ہے, ٹھیک ہے, گلوں نہیں لانا ہے, دل سے پڑھنا ہے. جتنی محبت ہے ساری جب ایک بار پڑھنا ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں نا ایک بار ذرا پڑھ دو, پتہ لگے کہ پڑھا کسی نے. ٹھیک ہے جی, ایک بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. پہلی بار سے بہت بہتر ہے. ایک کوشش اور کریں. کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی ناراضگی ہو, کوئی اور مسئلہ؟ چلیے جی ایک بار جی. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے. یہ میری بات یاد رکھیں, جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو پھر پڑھنا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑھے. اور مجھے آپ کے نہ پڑھنے کی بھی سمجھ نہیں آتی. پتہ نہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے. کوئی ابو جہل نہیں تلوار لے کے کھڑا, کوئی ابو لہب نہیں, کوئی عتبہ نہیں, کوئی شیبہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے. لیکن قربان جاؤں, جب ابو جہل تھا انہوں نے پھر بھی پڑھا. ان کو کوئلوں پہ لٹایا گیا, انہوں نے پھر بھی پڑھا. آپ کے نیچے تو اتنے سونے قالین بچھے ہیں, آپ کے اوپر اتنی اچھی لائٹنگ کی گئی ہے, بعد میں آپ کو لنگر بھی دیا جائے گا. تو آپ پھر بھی نہ پڑھو تو پھر تو سوٹے بنتے ہیں سب کے, سوٹے بنتے ہیں سب کے. نہ پڑھنے کی سمجھ میری سمجھ سے بہرحال باہر ہے کہ کیوں نہیں پڑھتے. چلو میں, کیونکہ مجھے پتہ ہے ہم تقریر کر آتے ہیں, پھر بعد میں لوگ آپس میں باتیں میں پڑھے آتے ہیں.
اللہ کی قسم ہے آپ نے 3 بار پڑھا لیکن ابھی بھی جیسے انہوں نے کہا ویسے نہیں پڑھا. اور حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ او انت مجنون، اتنا ذکر کرنا اور اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. ہم نے 3 بار درود پاک پڑھا ہے. سچ بتانا یار، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کس کام کی ہیں آپ کی یہ جوانیاں کہ یہ درود بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو کون سا کہا کہ انڈیا کے بارڈر پہ جانا ہے؟ جو آپ ڈاری گئے ہیں سارے درود ہی پاک پڑھنے کو کہا میں نے، اور آپ کو کیا کہا؟ اللہ آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی ہم نے پہلی بار ٹھیک نہیں پڑھا، اس لیے مولوی صاحب نے دوبارہ توجہ دلائی ہے، اب ہم ذرا سونا کر کے پڑھیں، اس لیے بدلو اپنے آپ کو. اور کرنے کو حضرت بہت باتیں ہیں، لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ بلا مفتی صاحب موجود ہے، حضرت موجود ہے، تو جتنی دیر تک تم نے پڑھنا شروع نہ کیا اتنی دیر تک پھر حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. جتنی دیر تک تم نے یہ اپنی زبانوں کو تالے لگا دیے، اور یہ تالے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے وقت لگتے ہیں، باقی کدھر تالے لگتے ہیں؟ سارا دن ٹر ٹر کرتی ہے جو مرضی. ابھی حضرت کسی نوجوان کو کہو بھائی اٹھ کے فلاں کریکٹر کے لیے بولنا ہے، بولے گا. ابھی کسی نوجوان کو بھائی نواز شریف کی کتیا کتیا کرنی ہے، سارے کر دیں گے. ابھی کسی کو کہا جائے بھائی عمران خان کے خلاف بولنا ہے، ہر بندہ بولے گا. لیکن ابھی کہا جائے نا بھائی اٹھ کے کوئی صرف 1 منٹ اللہ کی حمد بیان کر دے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. ابھی یہ کہا جائے بھائی اٹھ کے صرف 2 منٹ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کر دے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. ابھی کہا جائے بھائی اذان دینی ہے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. ابھی کہا جائے اقامت کہنی ہے، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. ابھی کہا جائے بھائی جماعت کروا دے کوئی ہے نہیں جی میں اس لائق نہیں، باقی سارے کام اللہ. حضرت میں کہتا ہوں چلے آپ کی کیا بات ہے، اپنی بات. میں جب رات کو سو جاتا ہوں تو میری زبان بھی کہتی ہوئی شکر ہے کہ تو سو گئے، میں نے سا ہے جدوں دا صبح دا اٹھے ایک بندے دے پترا دا کام میں نے میرے کو نہیں کیتا ہے. جھوٹ چھوڑا تو غیبت، غیبت چھوڑی تو چغلی، چغلی چھوڑی تو بہتان، وہ چھوڑا تو فضول بکواس. اللہ میرا تو مقصد و موضوع یہ نہیں، میں تو ذکر کے لیے، میں تو درود کے لیے، میں تو قرآن کے لیے، میں تو وقولوا للناس حسنا، میں تو سونا سونا بولنے کے لیے. دکھ یہ ہے حضرت صبح اٹھتے ہیں جب رات کو سوتے ہیں پھر ہی اس بیچاری کو سانس آتا ہے. یہ کہتی ہوگی شکر ہے کہ تو سو گئے، میری بھی جان چھٹ گئی. جھوٹ کے لیے تو نہیں ہے نا جی، لعنت اللہ علی الکاذبین. غیبت کے تو لیے نہیں ہے، غیبت زنا سے بری ہے، پھر کاہے کو ہے یہ. تو میں کہتا ہوں جی ہمارے بزرگوں نے کشتا کر کے باتیں ہمیں دی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اس نے سونا لکھا کیا، دل یاد لئی بنایا ہے. مقصد بتا دیے نا بھائی، یہ دل کس لیے ہے، یہ یاد کے لیے. دل یاد لئی بنایا ہے. امام اہل سنت نے بھی یہی فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. وہ کہتے ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جو دل ان کو یاد نہیں کرتا. ہمارے نزدیک تو وہ دل کوئی نہیں ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. لیکن حضرت جی میں پھر حضرت جی بات بھی اس طرح کی ہے، کوئی ساڈے بھائی یوٹیوبر بیٹھے ہوندے نے ہن جی تو دل کرے گل کٹ کے چاڑ چڑنی ہے نا ساڈی کتے کتے ہو جانی ہے، مارے لگوا لو جتنے میں. باقی حضرت جی کتنے سر، حضرت سر دینا دا کیڑا حضرت جی، کوئی سر نہیں، بس گلاں سن لو نا کچھ نہیں. دیکھو نا حضرت جی محفل میلاد مصطفیٰ ہے، ادھر کو کبڈی تو نہیں ہونی، ادھر کو والی بال کا میچ تو نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ ہے نا. لیکن دیکھو حضرت کتنے احباب ننگے سر بیٹھے ہیں. سر آپ نے کیا دینا، آپ تو ٹوپی نہیں سر پہ رکھ سکتے ان کے لیے، آپ نے سر دینا. میں بھائی اتنی دور چل کے کوئی خوشامد تو کرنے آیا کوئی نہیں، نہ مجھے آپ سے پرچیاں چاہیے. میں تو جو بات ہے اتنا سچ میں بھی نہیں بول سکتا حضرت، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول لوں گا. جب میرا اللہ میری طاقت بڑھائے گا میں پھر اس سے زیادہ بولوں گا. کیونکہ بلے شاہ کہتے ہیں سچا کھاتے پامبڑ بل دے، جتنی اس نے مجھے طاقت دی ہے اتنا بولوں گا. جب میری طاقت وہ میرا اللہ بڑھائے گا پھر اس سے زیادہ بھی بولوں گا. دکھ ہے سر آپ نے کیا دینا حضرت، آپ تو یہ چند گرام کی ٹوپی سر پہ رکھنے کو گئے ان سے.
یہ ادھر بھی شادی کارڈ کا رواج ہے، شادی کارڈ آتے ہیں، شادی کارڈ، اچھا شادی کارڈ پر لکھا تو نہیں ہوتا نئے کپڑے پہن کے آنا؟ اگر آپ پرانے کپڑے شادی پہ پہن کے چلے جائیں نکالے گا تو کوئی نہیں. شادی کارڈ پہ کہیں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، جوتیاں نئی پہن کے آنا، نئی نہیں تو پرانی کو پالش کر کے آنا، کچھ نہیں لکھا ہوتا، سب کر کے جاتے ہیں. لیکن ادھر باقاعدہ لکھا ہوا ہے جب بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنا، باوضو آنا، سر ڈھانپ کے آنا. کیا کس نے سر دینا ہے؟ کیڑی بچی ہے سر دینا؟ تسی انہوں نے نام دے سر تے ٹوپی نہیں رکھ سکتے، سر دینا ہے. وہ گئے سر دینے والے، وہ یا کتابوں میں ہے یا مزاروں میں ہے. میاں صاحب باتیں روز روز نہیں لکھی جاتی. میاں صاحب نے ابھی نہیں کیا فرمایا، قدر نبی دی اللہ جانے یا جانا نصابی. امت تو اتنی رہ گئی کہ حضرت امت اب ان کی محفل میں ان کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ کے آنے کو تیار ہے. اور میں ادھر نوجوانوں کو دکھ سے کہوں گا، پتہ نہیں اب یہ بات مجھے کرنی ہے لیکن دکھ ہے. سکھ وہ موویاں بنا رہے ہیں اپنی، ان کی مووی میں بھی ان کا ہیرو سر پہ پگ پہن کے آ رہا ہے. انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں، اللہ ان کا کلچر ہے، ادھر سنت ہے، ادھر ان کے بابا جی کی پگ ہے. ان کا ہیرو اپنی مووی میں بھی اپنے کلچر کو، اپنے بابے کی پگ کو، بابا گرو نانک صاحب ان کی پگ کو فلم میں بھی، لیکن امت نے حضرت محفل میں چھوڑ دی. کیا کریں؟ ان کا ہیرو فلم میں بھی پگ باندھ کے آ رہا ہے، میرا کلچر ہے یہ پگ، میرے گرو صاحب کی نشانی ہے. وہ فلم میں بھی اپنے گرو صاحب کی پگ نہیں چھوڑ کے آ رہا. لیکن امت کا کیا حال ہے؟ امت ان کی محفل میں حضرت جی پگ کیا ٹوپی بھی چھوڑائی ہے. حضرت سر کس نے دینا ہے؟ دعوے کرنے ہو تو جتنے مرضی کر لو، بڑھ کے مارنی ہو تو جتنی مرضی مار لو، کر کے بھی تو کچھ دکھاؤ. کس نے سر دینا؟ ٹوپی سر پہ رکھنے کو تیار ان کے لیے. میں حضرت صاحب ایسے تو بہت کم نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ٹائم نہیں ملتا، دوسری بات میری ویسے جان جاتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ میں کبھی گیا ہی نہیں ہے، نہیں، کہیں جانا بھی پڑتا ہے. کچھ فیملی میں اس دن میری بھانجی تھی حضرت، میں صرف نکاح ہی پڑھایا ہے، اس سے میں نے آگے کچھ نہیں کیا. میں نکاح پڑھا کے آ گیا، جانا بھی پڑتا ہے. اس دن میری بھتیجی تھی، میں نے اس کا بھی نکاح پڑھا، لیکن میں نکل آیا. تو میں آج کل آپ کو پتہ ہے حضرت، ادھر کا نہیں مجھے پتا، لیکن ادھر کو تھوڑا ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ اب دلہوں نے پینٹ کوٹ اور ٹائی چھوڑی ہے، اور وہ آج کل شیروانی اور سر پہ جو ہے نا وہ کلا رکھتے ہیں. چلو دیر آئے درست آئے، جیسے بھی آئے اپنے طریقے پہ تو آئے نا، کم از کم ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سنت سمجھ کے نہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے، شیروانی ہے سر پہ جو کلا باندھ رہے ہیں وہ بس بس بس. اللہ سلام تو پتر سر پہ ٹوپیاں پاگ رکھ رہا ہے، ہم سمجھ لاکھ روپیہ آ گئے، میں نہ لگی کرنا ہے. اصل یہ پتر کچھ بھی نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ان سے وفا کرو. ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں لینے، میں بھی آنے، لیکن ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. آپ سے کیا بندہ آس امید رکھے؟ ڈیوٹی جو ان کی ہوئی، ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں ہے کہ میں اس لیے اب پیسے نہ دینے آئے. وہ میں حضرت کبھی نکاح پڑھانے جاؤں نا، وہ آج کل پتہ ہے آپ کو، وہ دلہے کلا باندھتے ہیں، تو میں دلہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں بھائی دلہا دیکھتے انہیں پرچہ کٹ کرتے. وہ بیچارہ دلہا حضرت میں نے کیا کیا، میری تو شادی ہے، اب کہہ رہے پرچہ کاٹا گیا. میں کٹ گیا، یہ ہو کیا؟ میں آج سر تو کلا بنی ہی. ہاں جی. میں نے کہا کوئی نیا قانون تو نہیں پاس ہوا؟ شریعت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی نیا قانون تو نہیں ہے بھائی جو سر پہ کلا نہیں رکھ کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں بھیجی جائے گی. شرط رکھ دی گئی دلہن کے لیے کلا نہیں حضرت، میں نے ویسے ہی رکھا ہے، فیشن ہے آج کل. میں بس پھر کیس تیرے طے ہوا ہے کہ اب بروز قیامت تیرا اللہ تجھے پوچھے گا. 10 بندے ووٹی لین گیا ہیں تو سر تے کلا رکھ لیا سی، ساڈے سونے دی کدی رکھیا سی؟ باتیں تو ہوں گی نا، باتیں تو پھر اس دن ہوں گی ساری. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ چیز تمہاری نوٹ کی جا رہی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ تو کہہ رہے ہیں ایک ایک چیز تمہاری لکھی جا رہی ہے. اچھا دلہن لینے گیا تو پگ باندھ لی، دلہن لینے گیا تو کلا رکھ لیا، لیکن میرے سونے کے لیے نہ کبھی جمعے میں رکھا، نہ کبھی 12 ربیع الاول شریف کو باندھی، نہ شب برات باندھی، نہ شب معراج باندھی، نہ 10 محرم باندھی.
نہ کبھی کسی جمعے کو باندھی، نہ محفل میلاد میں باندھی. باتیں تو پھر ہوں گی نا اس دن. قرآن تو کہہ رہا ہے یوم طول السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. باتیں ہوں گی. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. باتیں ہوں گی ساری اس دن. پھر ایک ایک بات دیکھو، سارا چیک کرو. اس کا باندھا کبھی اس نے؟ چیک کرو اس کا سارا کچھ، اول سے لے کر آخر تک. ایک ایک اس کا پروگرام دیکھو، ایک ایک اس کی محفل دیکھو. دیکھو کبھی اس نے میرے یار کے لیے بھی سر پہ امامہ باندھا ہو؟ کوئی ننگے سر. لیکن دکھ ہے ان کا ہیرو بھی فلم میں اپنے بابے کی، اپنے گرو صاحب کی پاک. لیکن امت کا یہ حال ہے، امت نے ان کی محفل میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اس لیے تو پتر وہ اقبال نے رو کے کہا میں اس لیے تو پریشان ہوں، اتنی محفل ہیں حاصل کوئی نہیں. دے محفل تے محفل، دے محفل تے محفل، ساری رات محفل، ادھی رات محفل، مغرب تو شام محفل، دوپہری، حاصل کوئی نہیں ہے. اس محفل کا کیا حاصل ہوگا جس میں تقریباً سارے تو ننگے سر بیٹھے ہوں گے. اور یہ تو چلو حضرت مجھے اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، دلیری دی، توجہ دلا دی اس جانے میں. تو کوئی نہیں حضرت، بات ہی نہیں ہوتی اس حوالے سے. اس حوالے سے کیا ہے، محفلیں تو ہو رہی ہیں، حاصل کچھ نہیں. اقبال رو کے کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور بھائی میری بات یاد رکھنا، صحابی نے پکا مکان بنا. آپ کو پتا ہے صحابی کون ہے؟ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے رسول پہ وار دیا. صحابی ہے. یاد رکھنا پتر، محبوب صحابہ سے بھی ناراض ہوا کرتے. پوچھا، گزر رہے تھے، پکا مکان، پوچھا کس کا ہے؟ اس کی محبوب فلان بن فلان. وہ حاضر خدمت ہوئے، سلام نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیر دیا. ان کی تو چمن نکل جاتی. مختصر پوچھا کیا تشریف لے جا رہے تھے، تیرے مقام پہ نظر پڑی. پوچھا کس کا ہے؟ ہم نے اس کی فلاں بن فلاں کا. شاید اس وجہ سے خفا. اسی وقت گئے، جا کے مکان گرا دیا. آج آپ یہ جو ہمارے بھائی ننگے سر آئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے خوش ہو رہے ہوں گے؟ میں پھر جملہ دہراؤں گا، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ادھر ان کا ہیرو فلم میں بھی سر پہ پگ باندھ کے آئے کہ جی میرے بابے کی پگ ہے، میرے گرو کی پگ ہے. اور ادھر حال یہ ہے، امت نے ٹوپی بھی چھوڑ دی. پتر جتنے احباب بیٹھے ہیں، سیدھی سچی بات ہے پتر، کہنے نے جتھے جائیے نا وہ والا رنگ لے کے جائیے. میں بھی، آپ بھی جن کے پاس آئے ہیں نا، وہ ان کو یہ پف نہیں سنانے لگتے. وہ ذات کہتی ہے مجھے میرے یار کا رنگ دکھاؤ. یہ حضرت نے پگ باندھی ہے، گرمی ہے پتر. آپ نے ہمیں کو پاگل سمجھ رکھا ہے. میری پگ چیک کرو آ کے کتنی گرم پگ ہے. آپ نے پاگل سمجھا ہوا ہے. یا ہمارے سر میں کچھ ٹھنڈا فٹ ہو گیا ہوگا. آپ کے خیال میں ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ کیا کریں، گرمی دیکھیے یہاں دی خوشی دیکھیے. گرمی دیکھیے یہاں دی خوشی دیکھیے. ہمیں بھی لگتی ہے. پھر کیا کریں، گرمی دیکھیے یہاں دا خوش ہونا. ہم تو اس لیے کامتے ہیں شاید وہ ہم سے راضی ہو جائیں. نہ کرو اتنے نوجوان بیٹھے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد کم از کم آپ ان کی محفل میں ننگے سر نہیں جائیں. پکی بات ہو گئی جی. دیکھو یہ بات ہی نہیں میری سمجھ سے آنے والی کہ وہ کیا رہا ہے. عجیب تماشا لگا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے پڑھا، نہ کسی نے دیکھا ہے. صحابہ علیہم الرضوان کو تو دیکھیں جو لکھا ہے، یہ تفسیر روح البیان ہے. حضرت نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے کہ وہ دو صحابی تھے کون، کہ ان کا انداز تو یہ تھا. حضرت وہ لکھا حضرت وہ کسی سفر پہ نکلے تو راستے میں ایک ندی نالا تھا. جب وہ بارش برستی تھی تو وہ چل نکلتا تھا.
کیونکہ ادھر ایسا تو کوئی مزاج نہیں ہے کہ پکے نالے چلیں. ادھر جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے پھر پانی آتا ہے نیچے. وہ نالا تھا, ایک صحابی پار کر گئے, دوسرے اسی کنارے کسی سوچ میں گم گئے. اب جو پار کر گئے نا, انہوں نے آگے جا کے دائیں بائیں دیکھا تو بلی کوئی. انہوں نے سمجھا شاید, پیچھے دیکھا تو اسی کنارے پہ کسی سوچ میں گم کر گئے. انہوں نے سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. انہوں نے آواز دے کے کہا بھائی جان آ جائیں, پانی گہرا نہیں. انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے پانی گہرا نہیں. کہتے پھر آ کیوں نہیں رہے؟ تو آگے سے کہتے میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں بھی اس ندی سے گزرا تھا, اس نالے سے گزرا تھا, تو کھڑا صرف یہ سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم مبارک رکھا تھا, میں بھی وہی رکھوں. وہ تو اس طرح چلتے ایک ایک ادا پہ جان دیتے اس کے پتر خدا کا واسطہ جی. اور حضرت جی نشانیاں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ ناراضگی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. جناب سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی نہیں ہے. یہ نشانیاں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ صلح ہونے کے بجائے دن بہ دن ناراضگی بڑھ رہی ہے. یہ پیچھے حضرت جب کرونا آیا, یہ حرم شریف بند ہو گیا, مسجد نبوی شریف بند, یہ نشانی تھی. وہ تو وکری بات ہے, کسی کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. سب نے محمد بن سلمان کا نام لگا دیا جی, اس نے اللہ نہیں, وہ ماما ہے بند کروانے کا. وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی مرضی سے اللہ اور اللہ کے رسول کا گھر کھلے گا بند ہوگا نہیں. جس کا گھر ہے بند بھی ادھر سے ہوا. مطلب جی ناراضگی کی ایک نوعیت ہوتی ہے. پہلے جب ناراضگی تھوڑی ہو تو کیا ہوتا ہے, بندہ کھچا کھچا ملتا ہے, گھر میں بٹھا لیتا ہے, لیکن کیا ہے صرف چاہ دینا کا نہیں تو صلح اور چائے بھی ہوگی ساتھ, بڑا کچھ ہوگا. لیکن پتہ ہے حضرت جی ناراضگی کا پیک لیول کیا ہوتا ہے, اینڈ کیا ہوتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے چل نکل جا میرے گھر. ناراضگی کا پیک لیول تھا, نکال دیا, حرم سے نکال دیا, مسجد نبوی سے نکال دیا. یہ جو پاکستان میں مسجدیں تھی یہ بھی بند کروا دی گئی ہیں. یہ تو نہیں اتھو بند ہوئی ہے, لیکن کسی کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. ایک دفعہ خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لیکن کیا وہ بھی در پاک بند ہو گیا, سمجھ ہی نہیں آئی کسی. تو حضرت کوئی عاشق ہو, کسی کا ترلا قبول ہوا, پھر کھل گئے. نشانی ہے, نہیں سمجھ آئی تو وکری بات. اور یاد رکھو حضرت ابھی بھی ناراضگی ہے. یہاں اگر کوئی بندہ تازہ عمرہ کر کے ہے تو اس کو پتہ ہے جس بندے نے حرام نہ باندھا ہو وہ سن حرم میں نہیں جا سکتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ ٹوٹل صلح ہو گئی ہے. ابھی بھی صرف جس بندے نے حرام باندھا ہے وہ سن حرم میں مطاف میں جائے گا, دوسرا نہیں جا سکتا کوئی. پکچر ہے وہ سارے, یہ عمرے کے لیے آیا ہے, دور سے آیا ہے, اس کو جاننے دو. لیکن وہ بھی ایک بار ہی جائے گا, دوسری بار وہ بھی نہیں جائے گا. دائی لگائے گا اگر لگائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی صلح ہو گئی ہے, ابھی بھی ناراضگی موجود ہے. حضرت اتنے تو برف کے اولے گرتے میں نے دیکھے ہیں, آدھا کلو کا حضرت آسمان سے برف کا ٹکڑا گرا, ٹوٹ گئی گاڑیاں. حضرت جی نقصان ہوا اس قدر زیادہ, سمجھ ہی نہیں کسی کو آ رہی ہے کہ ناراضگی دن بہ دن بڑھ رہی ہے, کام دن بہ دن خراب ہو رہا ہے حضرت مزید. اس لیے حضرت اب سب سے گزارش ہے, میں جدھر سے چلا تھا میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ حضرت نے دہان میں زبان, یہ ان کے لیے, یہ ذکر کے لیے, یہ درود پاک کے لیے, یہ تلاوت کے لیے. ہاں اس کا مقصد سمجھو, اس کا سمجھو مقصد. اور آج یہ چل رہی ہے, آج یہ بول رہی ہے, ان قریب حضرت وہ دن آنے والا, نہیں بولے گی, خاموش ہو جائے گی. آج بول لو, آج کر لو حضرت, کیونکہ ان قریب دن آنے والا ہے. یہ خاموش ہو جائے گی. آج اس سے کام لے لو جس کام کے لیے. یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ, بہت بڑا نام, سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں
خوبصورت نام ہے جی، سارے نام بڑے خوبصورت ہیں. ہاں قادریہ شریف ہو، ہاں چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، اور جنید تو پھر جنید ہی ہے نا رحمۃ اللہ تعالی. لکھا جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آ گیا. تو بڑا فرق ہوتا ہے جی. میں نے تو مرنا ہے، بلکہ میں تو ابھی مر گیا ہوں. وصال تو ان کا ہوتا ہے. ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ لمحہ لمحہ شمار کر. لیکن جب حضرت یہ زمین پیروں کے نیچے سے نکل کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہی بھائی جس کے بغیر کبھی پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا، پورے پینسلے میں سب سے برا مجھے وہی لگتا ہے. نہیں پائن ادو بھی پائن نہیں ہوندے نے، چھوٹا ادو بھی چھوٹا ہوندا ہے، لیکن ہوندا کی یہ پائن تے چھوٹے دے وچ پہلی تے بڈھی آ گئی. نہ لاؤ ان کو، جو جدھر ہے میاں اس کو ادھر رکھو. پیروں کے نیچے رکھی ہے اللہ نے، اس کو پیروں کے نیچے رکھو. اس کی جگہ دل نہیں ہے، دل بڑی خاص جگہ ہے. اتنے اللہ پاک رہن گے، اللہ دے سونے محبوب رہن گے. نہ لاؤ جی، اس نے کچھ نہیں چھوڑا. اس نے پھر کچھ بھی کوئی کون سا رشتہ بچا یار ساڈے کو؟ پہلے ہی لے کے بیٹھے تھے، باقی کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ کوئی رشتہ بچا؟ پہلے ہی رہ گئی ہیں بس. رشتہ نہیں بچا کوئی. بلکہ حضرت جی میں کہتا ہوں رشتوں میں خوبصورت ترین رشتہ ہے وہ ہے بہن، وہ بھی نہیں بچا. میں حضرت اللہ فون ہے جی، میں بڑا محتاط ہوں، اسپیشلی عورتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے، بہت محتاط ہوں. لیکن مجھے ایک دفعہ ایک فون آ گیا. فون کی ابتدا ادھر ہوئی، حضرت کچھ کلام نہ کیجیے گا، اگر آپ کو یہ ہے کہ کال ریکارڈ ہو، کوئی کلام، بس میری بات سن کے کال کاٹ دیجیے گا. میں نے کہا بیٹا بولو، کرو کلام. وہ کہنے لگے جی مجھے پتہ چلا ہے میرا بھائی آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے، تو ایک بہن کی طرف سے بھائی کو کہہ دیجیے گا کہ زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے اس نے مجھ پہ کیس کر دیا ہوا، اور میں ایسے کئی زمین کے ٹکڑے اپنے بھائی کی جوتی پہ مار دوں. لیکن کیا کروں، میری شادی ہو چکی ہے، میرا خامن نہیں مانتا کہ میں زمین بھائی کو لکھ کے دے. صرف اتنا کہیے گا کیا میں وہی بہن نہیں کہ ایک دن کالج جاتے ہوئے راستے میں ایک لڑکے نے صرف مجھے دیکھا تھا، چھیڑا تھا، آپ نے اس کا سر پھوڑ دیا تھا. آج زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا ہے. ہر مہینے کچہری جاتی ہے، ساری کچہری بھی گندی نظروں سے دیکھتی ہے، وکیل بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے، جج بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے. بچا کچھ پتر تیاری رکھی ہو. یہ زمین، یہ مال، یہ آزمائش ہے. کسی کو دے کے آزمائے گا، کسی کو نہ دے کے آزمائے گا. دھیان رکھنا، یہ امتحان ہے. یہ میرا یہ ٹھکانہ نہیں ہے. میرا ٹھکانہ جنت ہے حضرت. یہ سٹے ہے. میں مہمان ہوں، مسافر ہوں ادھر حضرت. میں قبلہ مفتی صاحب، حضرت صاحب، یہ بھائی ساؤنڈ والا، یہ بھائی کیمرے والا، وہ جو ابھی موٹر سائیکل پہ آیا ہے، وہ جو بزرگ آ رہے ہیں، سارے پتر کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں. سارے کوئی نہ سمجھنا کہ یہ موج ہے، ادھر عیش ہے، نہ، یہ سارا کچھ تو جنت میں ہے جا کے. یہ امتحان ہے، سب کا امتحان ہے. کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی بیوی کے ذریعے، کبھی ماں باپ کے ذریعے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جانچ ہے تیرا امتحان ہے، سمجھو. جب اس نے نام لیا نا تیاری کا، تو تیاری کوئی نہیں تھی میری طرف. بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری. بابا جی پھر بولے، انہوں نے کہا بادشاہ تو کہہ رہا ہے سفر کی تیاری ہے، تو پھر سفر کا سامان کدھر ہے؟ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو یہ انداز تو نہیں ہوتا. تیرے ہاتھی ہوتے ہیں، تیرے گھوڑے ہوتے ہیں، تیرے خیمے ہوتے ہیں، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے. آج یہ کیسا سفر ہے کہ تو اکیلا ہی ہے؟ تیرا نہ پروٹوکول ہے، نہ خیمے ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ ہاتھی ہیں. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا نہیں بابا جی آج اس سفر تے نہیں چلا، آج سفر بھی ہو رہے اور سفر دا سامان بھی ہو رہا. بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے جا سفر پہ رہا ہوں اور اس کا سامان بھی ہے، تو پھر وہ نہیں دکھائی دے رہا کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. انہوں نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی.
میں ساری زندگی وہی سامان کٹھا کرتا رہ گیا جڑا ایس سفر والا ہے، جڑا سامان اس سفر تے لے کے جانا سی وہ تو میں کٹھا ہی کوئی نہیں کیتا ہے۔ بابے نے وہ سرخ رومال نکالا، بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروایا۔ بادشاہ یاد آیا یہ وہی رومال ہے جو تو نے ایک دن مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھو۔ اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈالے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں۔ ہے تو بادشاہ لیکن سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے اتنا وقت دیا، جس کو اللہ نے اتنا ٹائم دیا، جس کو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، جس کو پتہ بھی تھا 5 نمازیں فرض ہیں، جس کو پتہ بھی تھا اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس کو پتہ تھا درود پڑھنا ہے، لیکن اس نے پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا۔ ورنہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندے دھیان کریں کتے بادشاہ تم ہی بے وقوفی نہ کر دیں کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جڑا چھڈ کے جانا، پہلی چھڈ کے جانی، ٹرالی چھڈ کے جانی، ریڑا چھڈ کے جانی، کڑی چھڈ کے جانی، اے کپڑے چھڈ کے جانی، بیوی چھڈ کے جانی، بچے چھڈ جائے کہ کی جانا، 5 نمازاں جانی، تلاوت جانی، ذکر جانا، صدقہ جانا، خیرات جانا، صلہ رحمی جانی، والدین کی خدمت جانی، علماء سے پیار کرنا جانا، مسجد بنانا جانا ہے، راستے میں کو پانی کا معاملہ بنوا دینا جانا۔ میں ادھر ہی بات سمیٹ دوں، سارے سیانے بیٹھے، او بھائی چیک کرو سارے وہ کتنا ہے جو اور وہ کتنا ہے جو آگے نہیں۔ سب کو پتا ہے اپنا اپنا، حضرت کوئی جھوٹ بولے تو بکری بات ہے، کسی سے اپنا آپ نہیں چھپا۔ اور اسی طرح میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اشارہ دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ لوئے لوئے اوپر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، گھر کٹھا بھی ہے، بیلا ہے، گھر ہی کٹھا نہیں ہے۔ دکھ ہے حضرت، کسی کو دکھ ہی نہیں کہ میں کورا ہوں بالکل، کل کیا منہ دکھانے ذات کو۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ 9 امام حسن بصری رحمۃ اللہ، بہت خوبصورت نام ہے۔ وہ لکھا ہے جی کہ حضرت نہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ایک نوجوان فجر کی جماعت میں شامل ہونے کا شوق لیے جلدی سے مسجد آ رہا تھا، لیکن بس آنکھ نہیں کھلی، لیٹ ہو گیا، جماعت ہو چکی تھی۔ اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے۔ عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی، کیونکہ جماعت رہ گئی تھی۔ دکھ ہوا اور اندر سے کہا نکلی، کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ سچ بتانا یار ہے ہمارے پاس یار جماعت تو یار نماز رہ جائے تو آ نہیں نکلتی کسی کی۔ قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ سدا وقت ہے ندری سی، نہیں، وہ بھی دور رہا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی نا 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے، تیری جماعت رہ گئی۔ اب تو نماز رہ جائے تو ضرورت کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ وہ آہ نکلی، کہتا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب بڑے خوش، فرمایا تین اتنا دکھ کے جماعت رہ جانا، بس کرتا ہے حضرت ایمی تو میرے اندر سے آہ نہیں نا نکلی، آپ کو کیا بتاؤں اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہے، آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ فرمایا پھر مجھ سے ایک سودا کر لیا۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے فجر جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، پہلی صف میں پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے۔ سودا مجھ سے یہ کر، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں،
فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. وہ آگے سرچ کرتا ہے امام صاحب میں نے اپنی آپ کو دی. امام صاحب گھر تشریف لے گئے, وہ مسجد آ گیا, آ کے اس نے تنہا نماز اپنی فجر پڑھی ہے, فجر پڑھ کے وہ بھی گھر آ گیا. امام صاحب کا بھی دن بڑا خوبصورت گزرا, اس کا بھی بڑا اچھا گزرا ہے. جب رات آئی امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ, وہ بھی اپنی چارپائی پہ. جب یہ دو آنکھیں بند ہوئی نا, اندر کی کھلی, اور خواب میں کیا دیکھتا ہے, کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, اوے بندے یہ کیا کر دیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے نکلی تھی نا, تیرے اللہ کو تیری اتنی پسند آئی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے. اور تو 27 پہ سودا کر رہا ہے, تو 27 پہ سودا کر رہا ہے, اتنا گھاٹے کا سودا. تو اتنا پسند آئی وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں نکلی تھی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. ساتھ ہی آنکھ کھولی, اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا جی, سودا کر چکا تھا وہ. اس نے کہا یہ ہے کہ صبح ٹرائی مارتا ہوں, مجھے سودا واپس ہو جائے گا, کیونکہ خواب تو مجھے آیا نا, امام صاحب کو تو نہیں پتا. میں کہوں گا جی آپ اپنی 27 کا ثواب رکھیں, میری مجھے واپس کریں. وہ رات اس نے بڑی مشکل گزاری, صبح اسی مسجد میں اس نے جا کے فجر پڑھی, بعد میں جو مسنون اعمال ہیں, تسبیحات ہیں, دعا درود و سلام وہ پڑھ کے دعا فارغ ہوئے. وہ امام صاحب کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا, آپ نے جواب ارشاد فرمایا. عرض کرتا ہے حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی ہے. عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل کے معاملے میں, کل والے معاملے کے حوالے سے. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت سودا واپس کر, مجھے جو ہے نا وہ نئی جماعت کا ثواب چاہیے, آپ اپنی جماعت کا ثواب لے لیں, مجھے میری واپس کریں. امام صاحب نے آگے سے فرمایا اب سودا نہیں واپس ہوگا, کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے. خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا. اور چلیے آپ ہی نہیں سانو پتا سی کی کر بیٹھے, یہ اپنی ڈھونڈو کہیں سے, ہماری کھو گئی ہے, اس کو ڈھونڈو کہیں سے, لبو انہوں کی تو یار, انہوں لبو. اگر داڑھی شریف نہیں ہے کوئی نہیں, اوپر سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں, یعنی جی دین میں داڑھی, داڑھی میں دین. وہ کتوں تو آپ کلیات فارمولہ ایجاد کیتا, بھائی دین ہے کس کا نام؟ دین ہے ہی مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا نام, اور دین تو یہ نہیں کہ جس نے نہیں رکھی وہ آگے سے کوئی شرمندہ ہو, آگے سے کہ حضرت بس دعا کرو منو توفیق ہو جائے, نہیں رکھی اللہ. آگے سے لوگ ہمیں دلیلیں دیتے ہیں, نہیں جی داڑھی میں دین, جی اس وقت تو اس طرح نہیں تھا, اس وقت تو یہ نہیں تھا. ڈھونڈو اپنی یار. اس لیے تو اقبال بھی رو کے کہتے ہیں, اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تمنا ہی کوئی نہیں, تمنا ہی کوئی نہیں, نہیں ہے. ڈھونڈو. اور بس یہ آخری بات, بس ایک کام ہوتا جو اس وقت کی ضرورت ہے سر, وہ اخلاص ہے. ناپید ہے اخلاص, عام تو عام, بس خاصوں کا بھی اللہ ہی والا ہے اخلاص. کیونکہ جو کام پتر اخلاص سے نہیں کیا جائے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں قبول. اور میں پھر آج چلو میرے سجے کھبے قادری بیٹھے تھے, پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ بس کر دی. وہ ہے نا ایک وہ کمرے والی سرکار, جن سوائے اللہ والوں کے اوپر بھونکنے کے اور آتا ہی کچھ نہیں ہے, اس کو سوائے اللہ والوں کے اوپر بھونکنے کے کچھ بھی نہیں ہے, بس اس کا کام ہی یہ ہے. بابے تھے سہی کوئی, ٹھیک ہے بھائی تجھے کیا کہ تیری جو زبان ہے تو جو مرضی میں کہہ, لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے بابوں کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تیری زبان ہے نا, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تیرا کمرہ کون سا تجھے کو روکنے والا ہے, جو تیرے منہ میں آئے تو نکال, میری بابے تو جائے کوئی نہیں, وہ تیری بات ہے نا, تو کہہ جو مرضی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے شین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بھی لے آتے ہیں. میری یہ بات اب بھی ادھر ہی, تیرا کمرہ تیرے لوگ, میں اب حضرت دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں, میں ایک ایک بات سوچ کے کر رہا ہوں.
اگر کوئی بات ہو گئی تو مجھے ادھر نہیں تو باہر پوچھ لیں گے، یہ بات آپ نے کیسے، لیکن اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے جو بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی طرح بادشاہ لوگ ہیں، ان کو بھی دین پورا کہ آتا ہی کوئی نہیں بیچاروں کو، ان کو کیا پتا حضرت یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ اور انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ. لیکن قربان جاؤں جی حضرت جنید اقبال، جس کو کوئی تھوڑی سمجھ آئی جنید کی، کیا کرتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. میں نے تو اتنا ہی کہا تھا بھائی تیرا کام جو بھونکنا ہے تو بھونکتا رہے، جنید نے جنید ہی رہنا ہے، بایزید نے بایزید ہی رہنا ہے. یہ تیری اپنی خوش فہمی ہے جی، میں نے بابے ختم کر دی، تو کون ہوتا ہے ختم؟ تو نے بنایا بابا جو تو ختم کر دے. سید علی بن عثمان حجویری کو داتا صاحب تو نے بنایا جو تو یہ ٹائٹل ان سے چھین لے. معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز تو نے بنایا کہ تو ان سے وہ ٹائٹل چھین لے گا. تیرا کمرہ ہے وہ، جیسے وہ کہتے ہیں نا خود ہے ڈڈو، خود ہے ڈڈو ہوں ہے، سمجھتا ہے جو مجھے کنویں سے آسمان نظر آ رہا ہے وہی آسمان. اوے آسمان بہت بڑا ہے بھائی، تو کنویں میں بیٹھا ہوا ہے، تو کمرے میں بیٹھا کہہ رہا جی میں نے بابے مقا دیے. تو نے بنائے ہیں بابے، تو نے عزتیں دی ہیں ان لوگوں کو. تو جتنا مرضی امام غزالی پہ بھونک، امام غزالی تیرا کام ہی بھونکنا. امام غزالی ہیں ساری جی تاریخ ہی الٹ گئی جی. ایک بندہ نہیں جی ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک جم چڑے حضرت، ایک بندہ نہیں ٹھیک ہے دے مطابق حضرت. داتا صاحب رانگ، غوث اعظم رانگ، بابا فرید رانگ، نظام الدین اولیاء رانگ حضرت، بہاؤدین زکریا ملتانی رانگ، امام غزالی رانگ، امام ابو حنیفہ رانگ. یار کمال. 2023 میں چیز ایجاد ہوئی ہے جی. میں 20ویں صدی پہ بھی قربان جاؤں جی، 23ویں صدی پہ کیا کیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. پوری تاریخ ہی مسا کر دی اس نے. ایک بندہ نہیں جی ٹھیک جی، فلانا تے شاہی کوئی نہیں، فلانا تے شاہی کوئی. اور میں حیران ہوں اس ذات کی حلیمی پہ بھی. وہ کتنا حلیم ہے. اس منحوس نے کس کو نہیں ہاتھ ڈالا حضرت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استغفر اللہ چھوکرے کا لفظ بول دیا. کون اس کی زبان سے محفوظ رہا؟ سیدہ اما عائشہ کو نہیں اس نے معاف کیا، جناب صدیق اکبر نہیں محفوظ رہے، جناب عمر فاروق نہیں محفوظ رہے، جناب عثمان غنی کہتے نہیں میں صحابہ کی غلطیاں نکالوں گا. اور سب سے بڑی غلطی تو تیری امی ابو سے ہوئی ہے، تجھ جیسا ناہنجار پیدا کر دیا جو کہتا جی میں صحابہ کی غلطیاں نکالوں گا. فتنوں کا دور ہے نا بھائی. وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، لیکن کوئی نہیں. کتنی دیر ہے؟ اگر وہ ذات حلیم ہے تو وہ ذات قرآن میں یہ بھی کہہ رہی ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اس کی پکڑ سخت بھی ہے. ایک نہیں مان اس نے تو اللہ معاف کرے، کس کو چھوڑا ہے؟ کوئی محفوظ نہیں رہا. حضرت جنید بغدادی قربان جاؤں. یہ جیسے میں کہہ رہا تھا نا حضرت اپنی حضرت جنید کی خانقاہ تھی جہاں پھر ابو بکر شبلی بنے، جہاں ابو بکر واسطی بنے، جی جہاں عمر بن عثمان مکی بنے. شیخ جنید کی خانقاہ تھی. وہ حضرت اخلاص پہ گفتگو فرمائی آپ نے، اپنے مریدین کی تربیت کی. جب گفتگو ختم ہوئی نا ایک مرید اٹھ کھلوتا، عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے. تو اس خادم کی عرض یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کے ایام تھے اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوائے، لیکن میں معذور تھا. تھے بڑے غیور لوگ جی، ہاتھ پھیلانا یہ موت جانتے تھے. اس لیے کہتے میں انہی بڑے بالوں کے ساتھ پھر وہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بڑے بال دیکھ کے فرمایا اور جنید جہاں بال تے کٹوا جا. کہتے میں نے کہا بھائی ان پیرا نے آکھے ان رب راہ ضرور کٹے گا. پیر بھی کامل ہونا چاہیے لیکن کام تب بنتا ہے جب مرید کا یقین کامل ہو. یقین کامل. کہتے میں نے کہا اب بال کٹوانے کی سبیل نکلے. میرے پیرا نے ہاتھ چڑھے. کہتے ہمارے محلے کا وہ واحد حجام وہ بال کاٹنے والا
میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا. فرماتے وہ کرسی پہ بٹھا کے نا کسی کے بال کاٹ رہا تھا. میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو بات. فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام. میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور ظاہر ایسی دکان سے تیرا گزر بسر تو اپنا گھر چلاتا ہے, اپنے بیوی بچے پالتے, تو پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹے گا. اس نے کہا جی. تو فرماتے میں نے کہا میرے کو تو پیسے ہے کوئی نہیں, اینڈ ہو سکتا ہے آج تو میرے بال اللہ واسطے کٹ گئے. فرماتے یہ سننا تھا, دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا. اور جیسے ہم کرتے ہیں نا ویسے نہیں کیا. نہیں ہوں تیرے اللہ واسطے کٹنے نے, تو بہ کے ڈیک ویلا ہوا گا کٹا گا. پہلے تو انہوں نے کٹونے نے جنہوں کو پیسے لے یا پیسے لینے نے. اور فرماتے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. جو بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے, جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے, اس کو بھی بیچ میں اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے روتا رہا, بال کاٹتا رہا. جو کام بندہ اللہ کے لیے کرے اس کا مزہ ہی اپنا ہے, اس کا تو لطف ہی اپنا ہے. اس میں شیطان, نفس, دکھلاوا, اس کا کوئی دخل نہ ہو, صرف اخلاص ہو, اس کا لطف اپنا ہے. فرماتے بال کاٹتا رہا, روتا رہا ساتھ. اب فرماتے میں بھی نیچے بیٹھا نیت کر رہا تھا, اچھا ہون تے دین لے ہے کھ نہیں, جے کبھی اللہ وقت لے آیا تے تینوں بال کٹن دا بدلا فرماتے میں بال کٹوا کے آ گیا. فرماتے وقت گزرتا رہا, وہ وقت آیا اللہ نے فقیری میں امیری دی, خلیفہ وقت مرید ہو گیا, فقیری میں امیری آئی. اب فرماتے ایک دن مجھے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گیا, مجھے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گیا. موڈ پکے والا نہ ہو تو کبھی لڑائی لڑوئی نہ ہو. بندے کو پتا ہے یار چھوڑ کے جانا کیا لڑنا ہے, اس کے لیے کیا لڑنا ہے. مجھے میرے پیر و مرشد ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائے. مجھے فرمان لگے مولوی سلیمان روز رات کو حساب کر کے سونا, روز رات کو چیک کر کے سونا, غافل نہ ہونا کبھی. میں نے عرض کی حضرت وہ کیا؟ فرمان لگے روز یہ چیک کر کے سونا وہ کتنا ہے جو ادھر کے لیے چاہیے, اور وہ کتنا ہے جو آگے لے کے جانا ہے اور جس کا جا کے رب کو جواب دینا ہے. روز چیک کرنا, روز اس کو دیکھنا, وہ کتنا ہے جو ادھر کے لیے چاہیے اور وہ کتنا ہے جو آگے لے کے جانا ہے, جس کا سوال ہونا ہے. جیسے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کا سوال ہے, جو رب اور بندے کا سب سے پہلے آپس میں کلام کا سلسلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز. نماز نماز چیک کر, پوری ہے نا 5, تہجد کا اضافہ کر, ساتھ اشراق کا اضافہ کر, چاش کا اضافہ کر, لیکن 5 تو پوری کرنی ہے. اور میں صاحب میری سمجھ سے باہر ہے لوگوں کا نماز نہ پڑھنا. مثال کے طور پہ رہی دن رات ڈال کے یہ تقریباً 24 گھنٹے بنتے ہیں. اب اگر حضرت فجر کی نماز میں بڑی طویل قرات بھی کی جائے, جو میں میرا تقریباً سورہ مزمل ہے جو میں اکثر و بیشتر مکمل تلاوت کرتا ہوں فجر میں, اور جتنے بھی غنے ہیں, شد ہے, مد ہے, اگر پوری کر کے پڑھے تقریباً جی مجھے 13 سے 14 منٹ لگتے ہیں. میری عادت ہے جس دن سورہ مزمل مکمل تلاوت کروں میں پہلے گھڑی دیکھتا ہوں کہ لوگ کہیں مشقت میں تو نہیں پڑھ گئے, پیچھے ظاہر اتنی دیر کھڑا رہنا, تو تقریباً 13, 13.5, 14 منٹ لگتی ہیں. میں کہتا ہوں جی فجر کی نماز کو 20 منٹ دے لو, بعد میں تسبیحات ہیں, کچھ اوراد ہیں, وظائف ہیں, سارے کر کے فجر کی نماز کا ٹائم 20 منٹ دے دو. 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ ہو گئے جی فجر کے ہو گئے. زور کو میں کہتا ہوں جی 15 منٹ دے لو, ٹھیک ہے جی. 24 گھنٹوں میں سے زور اور فجر نے 20 اور 15 35 منٹ لے لیے. ویسے تو حضرت 5 منٹ میں اثر والا بھی دوست کام کر لیتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں جی 10 دے لو, 45 ہو گئے. 24 گھنٹوں میں سے 3 نمازوں نے ہمارے لیے جی 45 منٹ ہے. اب میں کہتا ہوں جی مغرب کو بھی 15 دے لو, 60 منٹ ہو گئے. 24 گھنٹوں میں سے 4 نمازوں نے ہمارے لیے 1 گھنٹہ لے لیا. اب عشاء کو بھی جی 20 دے لو, 80 منٹ بن گئے. اب میں جی آپ سب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے
کتنا ٹائم لیا جی؟ 80 منٹ. اللہ حضرت میں نے بڑا کھلا ڈلا ٹائم دیا. 5 نمازوں میں کتنا ٹائم لیا؟ 1 گھنٹہ 20. اب میں آپ سے اور خود سے سوال کرنے لگا ہوں، اوے بندے تجھے کیا ہو گیا کہ 24 گھنٹوں میں سے اور تیرے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہے؟ 24 گھنٹے بنتے ہیں دن رات ڈال کے، 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات آئی سو جا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آیا کام کا. کس نے منع کیا؟ کلو، کھا، وشربو، پی، بس کھا حلال، اسراف نہ کر. بیوی کے پاس جا، بچوں کو ٹائم دے، امی کے پاس جا، ابو کے پاس جا، چاچے کے پاس جا، تائے کے پاس جا، خالہ کے پاس جا، پھپھو کے پاس جا. 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے پاس، لیکن 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کی. اب میں کیا کروں یار، میری سمجھ سے باہر ہے. کیا ہو گیا یار، اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہے کسی. کیا ہو گیا یار. اور میں ایک سوال اور کرنے لگا ہوں بھائی، 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کا تھا، اللہ کے رسول کا تھا، نماز کے لیے تھا، ذکر کے لیے تھا. اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نہیں دیے جی، 24 کے 24 ہی رکھ لیے. پھر مجھے اتنا تو بتاؤ، اور 24 کے 24 اپنے پاس رکھ کے تیر کون سا مارا تم نے؟ کو بتاؤ تو صحیح نا مجھے کہ دیکھو حضرت 80-24 گھنٹے کول رکھے اے جیسی کیتا ہے. اور بھائی بنگلہ دیش کی اکانومی آپ سے بہتر ہو گئی، افغانستان کا پیسہ آپ سے اوپر چلا گیا. آپ کے 5 روپے ہو تو بنگلہ دیش کا 1 روپیہ بنتا ہے، آپ کے 9 روپے ہو تو افغانستان کا 1 روپیہ بنتا ہے. پھر مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا، اگر 24 کے 24 تم نے اپنے لیے رکھ لیے، اتنی کاموں قوم نکلی، مجھے یہ بتاؤ کیا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا یار. کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا، وہ جو 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا نا، جب ہم نے نہیں نہ دیا تو 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں بھی ایسی بے برکتی آئی، جو کام شروع کیا کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے حضرت جب پہلی بار پڑھا نا، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے، قرب قیامت کیا ہوگا، وقت میں سے برکت اٹھ جائے گی. 1 سال 1 مہینے کے جیسا ہو جائے گا. 1 سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر گیا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزر گیا، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے 1 دن گزر گیا. میں بھائی ہونا تو ہے جی، مجھے پکا یقین میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن میں سوچتا تھا کیوں ہوگا، کیسے ہوگا. اب سمجھ آتی ہے حضرت، جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی اپنے اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، تو پھر بے برکتی تو آنی ہے. پھر بے برکتی تو آنی ہے. اس لیے بھائی نوجوانوں اور بزرگوں اور بچوں، 1 گھنٹہ 20 منٹ تو اس کو تمہارے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں دیکھو کیسی برکت آتی ہے. چیک کرو وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ کتنا ہے جو لے کے جانا ہے. یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف ہے. کبھی بڑا خوبصورت دور تھا جب خانقاہوں میں پیرانے عظام اپنے مریدین کو مثنوی سے درس دیا کرتے تھے. بڑا خوبصورت دور تھا جب مرشد کریم اپنے مریدین کو بٹھا کے جو ہے نا وہ عوارف المعارف، رسالہ کشیریہ جیسی کتابوں سے ان کی تربیت کیا کرتے تھے. اب تو جی بس گیا معاملہ، اب تو جی خوشامد ہی خوشامد ہے. اب تو بس کرامتیں اور کرامتیں بھی وہ جنہ دا نہ سیرے نہ جنہ دا پیر ہے. اللہ بزرگوں نے لکھا ہے پیر کی سب سے بڑی کرامت اپنے مرید کو نمازی کر دینا ہے. پیر کی سب سے بڑی کرامت اپنے مرید کے اپنے مرید کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجوا دینا ہے. جس سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. اور جی منو پہلی مل گئی، منو زمین مل گئی، منو یہ مل گیا، آج کوئی بھی نہیں ہے. یہ بس اصل جو پیر کا کام ہے جس کو کرامت مانا جائے وہ کیا ہے؟ مرید کا مردہ دل زندہ کر دینا، مرید کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دینا،
मुरीद के दिल से गलाजत, हसद, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर, उज्ब, रिया, तसन्नु निकाल देना है। ये करामत है। जिसे ये नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? बाकी हजरत हवा में उड़ना कौन सा कमाल है? वो तो मच्छर भी उड़ रहा है, वो तो मक्खी भी उड़ रही है, उसको क्या कमाल मानना है? पानी पे हजरत जी मुसल्ला बिछा लेना, ये कौन सा कमाल है? ये तो काम मछली भी कर रही है, ये तो काम कछुआ भी कर रहा है, ये कौन कमाल ये है? तो कभी दौर बादशाह को तो ये था कि ये किसी की गोद में रुमाल रखेगा, फिर मैं आगे बात चलाऊंगा। उसने रखा ही नहीं, उसने रुमाल अपनी जेब में डाला और कहा जी साहब तू बड़ा बेवकूफ मैं ही नहीं। वो वापस चला गया, बात खत्म हो गई। मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरने के बाद ना बादशाह बीमार हुआ, और ऐसा शदीद बीमार हुआ कि बिस्तर पे आ पड़ा। तबीबों को बीमारी की भी समझ नहीं है, बड़ी उन्होंने कोशिश की, बादशाह को बीमारी लगी क्या नहीं समझ। जब बीमारी की समझ नहीं आई तो फिर प्रॉपर इलाज भी नहीं हुआ। दिन ब दिन बादशाह मौत के करीब, यहाँ तक कि हड्डियों का एक ढेर रह गया, बस नब्ज चल रही है, धड़कन वक्त की। बादशाह वो हकीमों ने ना दवाइयाँ देना बंद कर दी, और उन्होंने कहा जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखने लगा, बाकी होगा वो जो अल्लाह की मर्जी। हमारी हिकमत कह रही है, हमारा तजुर्बा कह रहा है। अब फैसला ये हुआ भाई बादशाह के पास दिन जो 3 है, तो एक दिन रियाया की और बादशाह की एक मुलाकात करवा दो। आखिरी ऐलान हो गया भाई फलां दिन आखिरी मुलाकात बादशाह से, बादशाह का आखिरी दीदार। सारे लोग आए देखने के लिए, वो एक तरह का रास्ता बनाया गया, बादशाह को पलंग पे लिटाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह को देखता जाता, गुजरता जाता। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि उन्हीं मिलने वालों में ना वो रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब क्यों? बादशाह था बीमार, दूसरा मुलाकात एक थी, इसलिए बादशाह को बाबा याद नहीं था, लेकिन बाबे को सारा कुछ याद था। उसने आके ना बादशाह को सलाम वालेकुम, बादशाह ने वालेकुम सलाम। बाबा पूछता है बादशाह सलाम किधर की तैयारी है? तैयारी का नाम सुना ना तो बादशाह रो पड़ा। ज़ाहिर जिसकी नई तैयारी तो फिर उसने रोना ही है, और उसमें क्या करना है। अल्लाह ने तो बार बार का बंदे तैयारी मुकम्मल रखनी, किसी वक्त भी आवाज तैयारी मुकम्मल रखनी, शैतान और नफ्स के झांसे में ना आना। और टाइम ही बड़ा है और इधर वेला ही बड़ा है, किसी वक्त भी आवाज पड़ जानी। ये जी हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा है कि हजरत तशरीफ फरमाते लोग हाजिर खिदमत थे। इधर तो हजरत जी बस हमारे भी जो नौजवान है ना जरा तवज्जो करते। आदाब महफिल ये हैं कि आगे बुजुर्ग बैठे हैं जो दाढ़ी वाले हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले, आगे उनको जगह दी जाए, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। ज़ाहिर जी इमाम साहब की मजलिस थी, जब तो इस बात का ख्याल रखा गया था, आगे सारे सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे थे बुजुर्ग। आप पहले बुजुर्गों से मुखातिब हुए, फरमाया अगर तुमसे कोई सवाल करूं तो जवाब दोगे? सबने अर्ज़ की जी इमाम हुक्म फरमाए। आपने फरमाया किसान हल चलाता है, फिर अपने खेत में बीज बोता है, फिर पानी देता है, फिर वो अपने खेत की खिदमत करता है, फिर एक वक्त आता है कि उसकी मेहनत रंग लाती है, खेत पक जाता है, फसल तैयार हो जाती है। आपने फरमाया चिट्टियां दाड़ियां वाले दसो हाँ सारे, जो फसल पक जाती है तो फिर किसान अपनी फसल ना की सलूक करे? इसके जवाब के लिए कोई दरस निज़ामी होना तो ज़रूरी नहीं है ना, इस जवाब के लिए कोई MA को BA को मैट्रिक को FA होना ज़रूरी नहीं। आम से आम बंदे को भी इसका जवाब आता है, फसल पक गई है उनजारे वाड़ी होनी, वड़ लेनी फसल होना। सब ने अर्ज़ की इमाम साहब ज़ाहिर फसल तैयार है, अब किसान अपनी फसल काट लेगा। जितने सफ़ेद दाड़ियों वाले थे ना आप उनसे मुखातिब हुआ, आपने फरमाया भाई चिट्टियां दाड़ियां वाले हो फिर तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो ने किसी वेले भी वड़ लेना, तुसी पक्की फसल ताड़ी उन वाड़ी है, बस किसी वेले भी वाड़ी है। लेकिन कोई चिट्टियां दाड़ियां वाले यानी कोई अपने मामले बदले हो। कभी मैंने अपने बचपन में देखा था जेडे बाबे होंगे सन ना वो मस्जिद चो नहीं सन जाते होंगे, पूछना बाबा जी जाना नहीं, कहने लगे यार जा जा कई बुढ़े होए हैं हुण इत्थे डेरे ने, बस मैंने देखे होने ऐसे भी। ठीक है पुत्र विआह ले, तियां विआह लियां, दोतरे वेख ले, पोतरे वेख ले, हुण की कढना बाहर? अल्लाह ने मौका दिता है बोनस है,
مالک راضی کری اپنا کسی ویلے بھی وال پی جانی سن لیکن ہوں تے بابے حضرت جی جواناں نالوں بہتے جوان نے جوان بعد چ نکلتے ہیں ساڈے بابے پہلے نکل جاندے نے لیکن میں نے دیکھے ہیں ایسے بابے جو نہیں جاتے وہ کیا کہتے ہیں بھائی وہ کی کرنا ہے باہر جا بس ٹھیک ہے مجبوری ہے روٹی کی وہ کھان ٹر جاتے ہیں رات کو مسجد بند ہے سون گھر ٹر جانے باقی عمر گزار لی اب تو مالک راضی کریں گے اپنے اللہ کو راضی کریں گے اب کیا میں نے بڑھاپے میں کرنا ہے باہر فرمایا بھائی سفید داڑھیوں والے ہو تیار رہنا کسی وقت بھی کٹائی ہے تمہارے پاس اب بونس بھی نہیں بچا کوئی ٹھیک اب بیٹھے تھے جوان بھی جوان ذرا دلیر ہو گئے انہوں نے کہا اچھا پکاں گے تو بڑے جاؤں گے ٹائم ہی بڑا عیاشی کرو یہ کانوں نماز پڑھنی ہے ابھی کیوں داڑھی رکھنی ہے ابھی کیوں سر پہ امامہ رکھنا ابھی تو جوانی ہے ٹائم ہی بڑا پھر امام صاحب جوانوں سے مخاطب ہوں اور میں جوانوں اگر تمہیں بھی کچھ پوچھوں تو جواب دو گے سب نے عرض کی جی امام آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے بیج بوتا ہے پانی دیتا ہے ابھی ایمی تھوڑی تھوڑی نا فصل نکلی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ایک طوفانی بارش آتی ہے ایک سیلاب آتا ہے اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا کہیں یہ نہ ہو کہ حکم الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے اتنے کسی کو کوئی پتہ اللہ آپ سب کو درازیے عمر بالخیر عطا کرے لیکن کتنی جی میں کہتا ہوں جی اللہ آپ سب کو 100 سال عمر دے پھر بھی جانا ہے اگر آپ کو 100 پہ غصہ لگ رہا ہے میں کہتا ہوں جی اللہ پاک آپ کو 125 سال عمر دے پھر بھی جانا ہے اگر 125 پہ بھی آپ ایگری نہیں ہیں غصہ لگ رہا ہے جانے پہ میں کہتا ہوں اللہ آپ سب کو 150 سال عمر دے بھائی پھر بھی جانا ہے جانا ہی جانا ہے 200 پہ چلا جا پھر بھی جانا ہے 250 پہ چلا جا پھر بھی جانا ہے اور 300 پہ چلا جا پھر بھی جانا ہے کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت تیاری کر جو تیرا کام ہے تو تیاری کر جو تیرا کام ہے جب آیا نا لفظ تیاری کا بابے نے کہا بادشاہ سلامت کتنے دی تیاری ہے کیونکہ تیاری تھی کوئی نہیں بادشاہ رو پڑا اتنا کچھ چھوڑ کے جانا تھا محبت کی اور حضرت اس میں ہمارا اپنا قصور ہے بیٹا انہوں نے تو منع کیا انہوں نے کہا مکان میں رہنا مکان کو نہ دل میں رکھ لینا یہ زمین یہ کھیت یہ پیلی تیرے پیروں کے نیچے ہے اس کو پیروں کے نیچے میاں اس پیلی کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لانا اس پیلی کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کو دل میں رکھا جائے ہم نے تیرے پیروں کے نیچے رکھی ہے اور اگر تو نے یہ پیلی پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں رکھی یہ اپنی اوقات بھول جائے گی اور پھر یہ تیرے ساتھ کرے گی کیا یہ تیرا کچھ بھی نہیں رہنے دے گی کیا رہا جی پہلیاں نہ دی وجہ نہ کدے نہ نہیں لڑے کو بچا رشتہ جس سے نہ لڑے ہوں بھائی تک لڑے جی بہن تک لڑائیاں ہو گئی گولیاں چل گئی بندے مر گئے اور ایسے انجان کہ پہلی تے دور دی گل حضرت جاندے ہیں پہلی جو مٹھ مٹی بھی نہیں کسی نے لے کے جان دے جدھر تو لڑن دے ہیں ہمارا اپنا قصور ہے منع کیا انہوں نے منع کیا بندے پہلی زمین کے نیچے ہے اور حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے جی جدو تک ہے پہلی دل چ نہیں آتی زمین دے پیروں کے تلے ہوئی یہ میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں حضرت میں ایک ہی بھائی ہوں ایک ہی سلیمان جی نے مجھے ڈھیروں بھائی عطا فرما دیے اتنے بھائی عطا کیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ویسے میں کر رہا ہوں مشاہدہ میں کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے دیکھا جی وہ دور جب پہلی ابھی